السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کل مسجدوں کے اندر کرسیوں کی بہت کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ معمولی عذر کی بنا پر لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے کیا شرائط ہے، کن لوگوں کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، آج ہم اسے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ جو شخص قیام اور سجدے پر قادر ہو تو اس پر قیام کرنا فرض ہے، یعنی جو شخص کھڑے رہ سکتا ہو، سجدہ بھی کر سکتا ہو، تو اس کے لیے تو نماز میں کھڑے رہنا، قیام کرنا فرض ہے، وہ قیام کو ترک نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر وہ قادر نہیں ہے، تو جتنی دیر کھڑے رہ سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر 3 منٹ کا قیام ہوتا ہے اور وہ شخص صرف 1 منٹ کھڑا رہ سکتا ہے تو 1 منٹ ہی صحیح، آدھا منٹ ہی صحیح، لیکن قیام کرے اور پھر بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ تیسرے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قیام تو کر سکتا ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں ہے، کھڑے رہ سکتا ہے لیکن سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص پر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے لیے قیام کرنا ضروری نہیں ہے۔ چوتھے، قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ کر سکتا ہو، چاہے جس حالت میں ہو، چاہے تشہد کی حالت میں بیٹھے یا آلتی پالتی مار کر بیٹھے، تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں بھی کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں، اگر قیام کی قدرت ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، یا وہ شخص بیٹھ سکتا ہو لیکن رکوع سجدے پر قادر نہ ہو، تو وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، کرسی کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ اس صورت میں بھی کرسی کا استعمال کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اب ان ساری باتوں پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر زمین پر کسی بھی حالت میں نہ بیٹھ سکتا ہو تو کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، ورنہ کرسی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا معمولی عذر کی بنا پر کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ ان شرائط پر اچھی طرح سے غور کر لیں۔ اگر ہمارے پاس واقعتاً کوئی شرعی عذر ہے تو ہی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لے کہ جن لوگوں کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، تو چونکہ ان لوگوں سے قیام ساقط ہو چکا ہے، تو اب ان لوگوں کے لیے صف کے آگے کی طرف کھڑے رہ کر قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب شروع میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے تو قیام کے لیے کرسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے سب بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کرسی سے آگے کھڑے رہ کر قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اشارے سے انہیں رکوع سجدہ کرنا ہے، تو یہ بات یاد رکھے کہ سجدے یا رکوع کے اشارے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہوا کے اندر نہ رکھے۔ بہت سے لوگ ہوا کے اندر فضا میں اپنے ہاتھوں کو سجدے کے لیے آگے پھیلاتے ہیں، تو اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ رکوع اور سجدے کے اشارے میں بس ایک بات ذہن میں رکھے کہ جتنا ہم زیادہ جھک سکتے ہیں اتنا سجدے کے لیے زیادہ جھکے اور اس سے کچھ کم رکوع کے لیے جھکے۔ بس رکوع اور سجدے کے اشارے میں یہی ایک فرق ہے کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے اور سجدے میں زیادہ جھکنا ہے۔ اس کے علاوہ سجدے کے لیے ہاتھوں کو ہوا کے اندر پھیلانا، فضا میں پھیلانا اور اس طور پر سجدہ کرنا کہ ہاتھ ہوا میں معلق رہے، یہ ثابت بھی نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔